یہ آپ کے سندھ میں ایک ادیب مرا ہے جس کا نام، اچھا ایسا بے شرم آدمی تھا، خود ہندو تھا تقریباً، جو میری نالج میں میرے مطالعہ میں آیا ہے، اور نام تھا عطا محمد یا محمد بچل۔ آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جس نے ایک وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ نہ پڑھا جائے مجھے۔ اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مشرکوں کی مت مار دیتا ہے، کہتا ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا انما المشرکون نجس، یہ پلید لوگ ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اس نے وصیت میں لکھا ہے کہ مجھے اوندھے منہ زمین پر دفن کیا جائے، دبایا جائے، دفن نہیں، دفن مسلمان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میرا جنازہ نہ پڑھا جائے، مجھے اوندھے منہ دبا دیا جائے تاکہ میرا منہ مٹی میں جائے۔ تو اچھی بات ہے نا، ویسے تو جو کیڑے پتنگے اور بچھو اور جو چیزیں آنی تھی گھوم کر اوپر آتی، وہ اس نے خود ہی کہہ دیا میرا منہ نیچے ہوگا، آسانی سے گھس جائیں گے، جو اللہ کے عذاب ہیں گے آسانی سے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس کے بعد اس کے حواری اٹھے ہیں، وہ تھا آزادی پسند۔ اور آپ لوگ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اسلام نے غلاموں کو آزادی دی۔ حضرت بلال بھی غلام تھے نا، غلاموں کو خرید کر آزادی دی، اور غلامی کا تاثر اسلام نے ختم کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے، جو دنیا یہود و نصارہ اور دنیا کے مذاہب غلام بناتے تھے، اسلام نے آ کر غلامی کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ اب یہ شخص کہتا رہا ہے کہ سندھی غلام ہے پوری، اس نے 200 کتابیں لکھ دی کہ سندھی قوم غلام ہے، اور اس غلامی کا ملبہ اسلام پہ گراتا رہا۔ اب دیکھیں اس غلامی کے، یعنی اپنی جاہلیت دوسرے کے گلے میں تھوپتا رہا۔ اسلام غلاموں کو آزادی دینے آیا، یہ کہتا رہا کہ اسلام نے ہمیں غلام کیا۔ بھائی اسلام نے تو تمہیں آزاد کیا، تم تو ہندو کے غلام تھے، تم تو بر صغیر میں غلام تھے، اسلام نے، پاکستان نے آ کر تمہیں آزادی دی ہے۔ اور اسی آڑ میں وہ اسلام پہ بھی تشنیع کرتا رہا اور پاکستان پہ بھی تشنیع کرتا رہا۔ اب اس کے پیچھے دو، ایک مرد اور عورت، آپ نام جانتے ہوں گے، وہ اٹھے ہیں۔ ایک نے پھر جو پنجاب میں گورنر سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا اور ممتاز قادری کے ہاتھوں مارا گیا، سارا تماشا ملک میں لگا۔ اسی طرح اس عورت نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس پہ کاربند ہے کہ اسلام میں جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے۔ اور یہاں میں نے آج آپ کو واقعہ سنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بخشوا نہیں سکے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے کسی بھی محبوب کی توہین برداشت نہیں ہے، تو ایک مومن کو کیسے ہوگی؟ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ساجد سمرو اور یہ جو عورت ہے جو ہم جنس پرستی کی قائل ہے اور میرا جسم میری مرضی والوں کی لیڈر ہے، اس نے قانون توہین رسالت کو کالا قانون قرار دیا ہے۔ اگر اس کالا قانون کے زمرے میں کتنے لوگ اس ملک میں بھینٹ چڑھ گئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرے گا سزائے موت کا حقدار ہے، حضرت موسیٰ کی بھی کوئی توہین کرے گا، کسی بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کی توہین کرے گا وہ سزائے موت کا حقدار ہے، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور یہ عورت ہندو ہے کیونکہ اس کے ماتھے پہ وہ ٹکے کا نشان بھی ہے جو ہندو سالانہ لگاتے ہیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اس ملک میں کسی نئے فتنے کو جنم لینے سے پہلے ان کو گرفتار کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ تماشا اور خود مسلمانوں کو اٹھ کر اس کا فیصلہ کرنے سے اگر روکنا ہے تو عدالت کو اور حکومت کو ان کے بارے میں فوری فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ان کی سزا توہین رسالت 295 کے تحت اب کسی بھی شک سے بالاتر ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ قانون نافذ ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ان کو سزائے موت دی جائے، سزائے موت دی جائے، یا یہ پوری قوم کے سامنے اسی طرح معافی مانگے۔ کیا اسلام کا قصور ہے اگر سندھی غلام ہے؟ کوئی سندھی غلام نہیں ہے۔ جتنی سندھی یہاں پہ شاہانہ وڈیرہ شاہی چمکا رہے ہیں کوئی اور قوم نہیں ہے، اور سندھیوں کے ساتھ ہم بھی ہیں۔ یہ سندھی ہے جو سندھ پہ حکمران ہے، کوئی پنجابی تو حکمران نہیں ہے۔ یا سندھی قوم کو کسی نے غلام بنایا ہے تو وہ اس کا نام بتاؤ۔ سارے آزادی پسند آزاد ہیں، اور سب سے بڑا آزادی پسند اسلام ہے جس نے غلام قوموں کو آزادی دی ہے۔ لہذا جو سندھی قوم کے اندر وہم
اور اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے صرف اپنی ٹوپی چمکانے کے لیے اور اسلام کو تشنیع کا موجب ٹھہراتا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے اور اس کے اندر کوئی نرمی نہ کی جائے، کیونکہ انہوں نے سندھی قوم کی بھی توہین کی ہے، اسلام کی بھی توہین کی ہے اور توہین رسالت بھی کی ہے۔ کئی سارے جرائم ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہے تو میرے پاس وہ وکیل بھی ہیں جو انشاءاللہ اس کیس کو لڑیں گے، اور مجھے حکم بھی دیا گیا ہے میری جماعت کی طرف سے کہ اس خبیثہ عورت کے خلاف ہم نے پاکستان کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کرنا ہے سندھ کے اندر، اور ان کو مروانا ہے۔ ان لوگوں نے ہماری قوم کی بھی توہین کی، ہماری تہذیب کی بھی توہین کی، ہمارے دین کی بھی توہین کی، اور دنیا کے اندر آخری نبی کی بھی توہین کی ہے۔ 4 جرائم اکٹھے ہوئے ہیں۔ سندھی کوئی غلام نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں سندھی غلام ہیں۔ سندھی آزاد اور طاقتور آزاد قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، اور یہ محمد بن قاسم کی اولادوں میں سے ہے۔ ابن قاسم کی جرت مند قوم ہے یہ، اس کو غلام کہنا۔ اور پھر ایسا بدبخت ہے جو ان کو زنجیریں جہنم میں پہنائی جانے تھی، وہ اس نے کہا میری قبر پہ پہنا دو، تو اس میں شک ہی نہیں ہے، تو خود ہی جہنمی ہے۔ پھر اس کے